الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ من التخلق عينون ولا يحصينا ما أملا دون ولا يؤتي حقه المريض دون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بالقدرة والأشرار يا الرحمة والكلام شكور ما على نار سيد الأجواس من الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الفرشي المكي المدني على التهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة على عبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغفار بالشبع والشبع القاسم الطوبى وسفر الأجزاء المتين الأشرف المكين الأجزاء المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغني أسأل الله الغالب الغالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا عيسنا ومونسنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر أرواح العالمين لمقتل اضطرابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم مجمعين ولنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء نسيناه في إمام مبين صلوات محمد ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا جعفر علی صاحب، مرحوم مرزا قاسم علی صاحب، مرحوم مرزا تقی علی صاحب، مرحوم مرزا منا حسین صاحب، مرحوم مرزا نثار علی صاحب، مرحوم مرزا انور علی صاحب کے ابا کو سلام فرمائیں۔ جناب محسن رضا صاحب قبلہ کی طرف سے عادت ہو گئی ہے قبلہ کہنے کی، تو میں نے آپ کو کہہ دیا قبلہ۔ جناب محسن رضا صاحب کی طرف سے جو ہے حکم ملا ہے کہ عادت ہو گئی ہے کیا کہتے ہیں، تو جب بھی محسن رضا کا نام لیتا ہوں تو وہ قبلہ ہی آ جاتا ہے۔ تو کمرے میں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ فضائل امام حسن علیہ السلام پڑھیے اور مسائل جناب قاسم علیہ السلام کو پڑھیے۔ تو ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں، کچھ معلومات، کچھ گزارشات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجمع کافی تھکا ہوا بھی ہے اور عزاداری میں مصروف ہے، بہت سو نے اپنے اپنے سارے فرائض کو نبھا بھی چکے ہیں، نیند کو پوری بھی کر چکے ہیں، اور بہت سے جو ہے رات کے شہزادے بھی ہیں، بہت سے دن کے اجالے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ 4-5 دن ایسے دن ہیں کہ فوراً ایک پروگرام کے بعد دوسرا پروگرام، دوسرے پروگرام کے بعد تیسرا پروگرام۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر پروگرام میں حصہ داری ہماری ہو کسی بھی حالت میں۔ تو بہرحال عزیزان محترم ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے مل کے بعد۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، اپنی محکم و منزہ کتاب طیب طاہر کتاب بلند و بالا کتاب کا ارشاد فرما رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کے علم کو ہم نے امام مبین میں سمو دیا۔
یہ وہ امام ہے جس کو ہم مان رہے ہیں، یہ وہ خالق حقیقی کا رغبت ہے، خالق اکبر کا مطلب ہے کہ جس کو پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا بھی ہے، اپنے ہاتھوں سے سجایا بھی ہے، نور کے پیکر میں ڈھالا بھی ہے، روح کے جسم میں پالا بھی ہے، اور اسی کو جو ہے پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا بھی ہے۔ یہ یہاں والے نہیں ہیں، وہ وہاں والے ہیں، لباس بشریت کو پہن کر، لباس بشریت کو پہن کر ہمارے درمیان اپنی جیسی زندگی گزار کر کہا کہ دیکھو ہم تمہارے ہی وجہ سے بندے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ تم پر وہی نہیں آتی، ہم پر وہی آتی ہے۔ عزیزان محترمہ، غور فرمائیے گا کہ پروردگار نے اماموں میں ایسے ایسے امام بھی بھیجے ہیں کہ جو 4 معصومین بھی ہے، 12 امام بھی ہے، اور ایسے ایسے امام بھی ہے کہ اگر جن کے فضائل کو پڑھ دیا جائے تو راتیں ختم ہو جائیں گی، دن کے اجالے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ آغاز اس سفر کے ذریعے سے میں کرنا چاہوں گا کہ جو رسول خدا اور امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ یہ 2 ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو کبھی جدا نہیں ہو سکتی، جو ایک سکے کے 2 پہلو ہے، ایک تصویر کے 2 جو ہے تصویریں ہیں۔ اب آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ ایک موقع ایسا بھی تھا کہ رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ جو ہے رسول اللہ نے علی سے کہا، اے علی، جس وقت تم نے اس فقیر کو کچھ دیا تھا، جس وقت تم نے اس فقیر کو کچھ دیا تھا تو شاید تم نے اللہ کا نام لیا تھا، شاید تم نے اپنا نام لیا تھا۔ تو یہ مزاحیہ انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، اچھے انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ سے علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جب فقیر کو جو ہے جب اسے کچھ دیا تھا تو میں نے محمد عربی کے صدقے میں پروردگار اس فقیر کی مشکل کو آسان فرما، اس طرح سے کہا۔ تو پھر مولا کائنات نے کہا کہ اے رسول اللہ، جب آپ اس فقیر کے گود میں مٹی کو ڈال رہے تھے تو آپ کچھ پڑھ رہے تھے، تو شاید آپ نے اللہ کا نام لیا ہوگا۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ نہیں علی، جب مٹی کو اس کی گود میں ڈال رہا تھا تو جب سونا ہو رہا تھا تو میں نے صرف کہا کہ اے پروردگار، علی کے حق میں اس مٹی کو سونا بنا۔ عزیزان محترم، دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے جو ہے نا دوسروں کے ایک دوسرے اپنے اپنے اعتبار سے فضائل پیش کر رہے ہیں۔ کبھی محمد ہے جو علی کا نام لے کر فقیر کو جو ہے ان کی مشکل کشائی دور کر رہے ہیں، تو کبھی علی ہے جو محمد کے نام پر جو ہے مشکل کشائی دور کر رہے ہیں۔ تو اب عزیزان محترم، ایک اور جو ہے زینے پہ ہم آگے بڑھتے ہیں، جس زینے میں ہم نے دیکھا کہ 2 بھائی ایسے ہیں جو کھڑیں گے تب بھی امام ہے، بیٹھیں گے تب بھی امام ہے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ عزیزان محترم، ان دونوں کی ولایت اور اقتدار دیکھیے گا کہ جب یہ عطا کرتے ہیں تو کس طرح سے عطا کرتے ہیں۔ دونوں بھائی جب عطا کرتے ہیں تو کس طرح سے عطا کرتے ہیں۔ دونوں کے پاس جب آنے والا ایک ہی مریض کا ایک ہی بیمار آیا تھا، مریض ایک تھا لیکن انسان 2 تھے۔ معاویہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجتا تھا کہ دیکھو اگر تمہیں پیسہ چاہیے، وظیفہ چاہیے، شہریہ چاہیے، دولت چاہیے، ثروت چاہیے، تو پہلے آپ علی کے خلاف بولو، تب جا کے تمہیں شہریہ ملے گا، وظیفہ ملے گا، 10 پیسے ملیں گے۔ عزیزان محترم، ٹرین شدہ لوگ، ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، صرف یہ معاویہ بھیجتا تھا، بنا کے بھیجتا تھا۔ اب پہلے جو ہے نا میں نے امام حسین کا بیان کر دو، پھر امام حسن سے میں اپنا رابطہ شروع کر دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے جو ہے گھر سے باہر نکلتے گھوڑے پر سوار تھے، آنے والا گھوڑے پر آیا، آنے کے بعد کہا کہ یہاں پر علی کون ہے، یہاں پر علی کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ کہ مجھے علی کے خلاف بولنا ہے، علی کے خلاف بولنا ہے، علی کو گالیاں دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کم بدعن، کفر نباشت، سخن کفر نعینس۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بتا تیرے اور علی کے ذاتی کوئی لڑائیاں ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تجھے بھوک لگ رہی ہے، تجھے کیا چاہیے؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آل محمد کے گھرانے میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آنے والے کو مالا مال بنا دیتے ہیں،
آنے والے کو دولت سے لٹا دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا ہاں تجھے کیا چاہیے؟ کب میں بس معاویہ کا جو ہے فرشتادہ ہوں. معاویہ نے مجھے صرف اس لیے بنا کر بھیجا ہے تاکہ علی کے خلاف بولوں، علی کے خلاف بولوں، علی کے خلاف بولوں. امام حسین نے کہا اگر تو علی کے خلاف نہیں بولے گا بتا تجھے کیا چاہیے. کہا مولا اگر میں علی کے خلاف نہیں بولوں گا تو میری غربت نہیں دور ہوگی، مجھے وہ پیسہ نہیں دے گا. مولا نے فرمایا میں تجھے اتنی دولت دے دوں گا کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھائے گا. مولا میں تجھے اتنی دولت، مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں تجھے اتنی دولت دے دوں گا، میں تجھے اتنی دولت دے دوں گا کہ تو زندگی بھر بڑھ کے کھائے گا. وہ کہتا ہے کہ مولا معاویہ تو ایسا ہے کہ وہ حکم پر پیسہ دے دیتا ہے، اشاروں پر پیسہ دے دیتا ہے. امام فرماتے ہیں میرے دینے میں بھی کوئی وقت نہیں لگتا ہے، مجھے گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے خزانے سے دولت نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. ایک آپ لوگوں کی جتنی بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آپ میں سب کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والا. مجھے خزانے میں پہاڑ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھوڑے سے اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری طرف ہاتھ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے مالا مال بنا دوں گا. مولا سے کہتا مولا اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ مجھے علی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. مولا نے کہا جو پرندہ آ رہا ہے نا اس پرندے میں ایک چونچ ہے، چونچ میں ایک جو ہے پیسوں کی تھیلی ہے وہ لے کر آ رہا ہے. ایک مرتبہ غور سے دیکھتا کہ مولا کوئی پرندہ نہیں، دیکھ آ رہا ہے، تیری آنکھوں سے دیکھ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کب مولا نے اشارہ کیا نہیں پتا، کب مولا نے کہا نہیں پتا، کب مولا نے کیا کہا نہیں پتا. مولا نے کہا دیکھ آ رہا ہے. تبھی مشیت نے ایک پرندے کو بنایا، اس پرندے نے چونچ کو بنایا، چونچ میں پیسوں کی تھیلی کو لٹکا کر بھیجا. اب یہاں تک کہ اس کی جتنی بھی نگاہوں کی حدیں تھی وہ دیکھنے لگا ہاں مولا آ رہا ہے. کب وہ پرندہ جیسی آیا چونچ سے اس نے پہلے تھیلی اٹھا کر دے دیا. کہ ایک مرتبہ جیسی دیکھا مولا یہ درہم و دینار ہے، سونے و چاندی ہے. کب مولا نے کہا یہ زندگی بھر کے لیے یہ تیری کافی ہے. اب تو سمجھے گا کہ علی کون ہے، معاویہ کون ہے. اب تو یہ پتا چلے گا کہ علی کون ہے، معاویہ کون ہے. اب عزیزان محترم یہ حسین ہے جنہوں نے اپنی ولایت کے ذریعے سے کیا کیا، سامنے والے کو مالا مال بنا دیا، سامنے والے کے مشکل کو دور کر دیا. آنے والے ساتھی دشمنی لے کر علی سے نہیں آئے تھے، صرف ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ علی کے خلاف بولنا ہے، معاویہ سے وظیفہ لینا ہے، علی کے خلاف بولنا ہے، معاویہ سے پیسے لینا ہے. اور ان کا گھر اسی سے چلتا تھا. اب امام حسن علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی تھا. آیا تھا امام حسن علیہ السلام کے پاس. اچھا وہ روایت میں نہیں پیش کر رہا ہوں کہ امام نے کہا تجھے گھوڑا چاہیے، گھر چاہیے، نہیں. وہ یہی سوال میں نے کہا نا کہ مرض ایک ہے، بیمار ایک ہے، مرض ایک ہے، لیکن شخصیتیں دو ہیں، فقیر دو ہے. تو ایک مرتبہ آیا، آنے کے بعد کہا حسن نے کہا تجھے میرے باپ سے کیا پریشانی ہے. پہلی مرتبہ جواب تھا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس مجلس میں مصروف رہتے تھے ہمیشہ. کہا زندان محترم ایک مرتبہ فور فرمائیے گا کہ میرے باپ سے دشمنی کیا ہے. کوئی دشمن نہیں، مجھے ٹرین بنا کر بھیجا گیا، جاسوس بنا کر بھیجا گیا، مجھے لعنتیں بھیجنا ہے. امام نے فرمایا میں اتنی دولت تجھے دے دوں کہ تیری 7 پشتیں کھانے لگی، تب تیری 7 پشتیں بیٹھ کر بھی کھائیں تب بھی تیری دولت ختم نہیں ہوگی. اب مولا اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. کہ مولا وہاں پر تو اتنی جلدی جو ہے نا مجھے دولت مل جاتی ہے. کہ مولا نے کہا مجھے دولت کی ضرورت بھی نہیں تجھے دینے کی، لیکن اتنی دولت دے دوں گا کہ تو 7 پشتیں بیٹھ کر کھائے گا. ارے امام حسین نے منگایا تھا، حسن نے منگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. امام حسین نے منگایا تھا، ارادہ کیا، منگایا تھا، کن کہا فیکن ہو گیا تھا. لیکن یہ حسن نے کہا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جا تیرے گھر پر، تیرے گھر میں جا، تیرے گھر کے فلاں کمرے میں جا، فلاں کمرے میں اوپر کے جو ہے نا خانے میں چلا جا، وہاں پر کچھ پردے رکھے ہوں گے ان پردوں کو ہٹا، کچھ جو ہے نا وہاں پر کچھ ظرف رکھے ہوں گے اس ظرفوں کو ہٹا، ان ظرفوں میں سونے چاندی اتنے بھرے ہوئے ہیں وہ سب تیرے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مولا میں اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے گھر میں رہنا اور ہے علی حسن کی نگاہ اس گھر پہ پڑنا یا اور ہے، گھر میں تیرا رہنا اور ہے، حسن کی نگاہ اس گھر پہ پڑنا یہ اور ہے. جب حسن نے ارادہ کر لیا تو پھر عزیزان محترم انسان مالدار ہو جاتا ہے، انسان مالا مال ہو جاتا ہے. تو اب عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا، یہ وہ امام حسن علیہ السلام ہیں
جن کے پیچھے پڑھنے والا اگر کوئی ہے نماز تو وہ حسین ابن علی ہے۔ نہ صرف حسین پڑھ رہے ہیں نماز، بلکہ 9 اماموں کی ذریت کے ساتھ 9 اماموں کی ذریت کے ساتھ جو حسین حسن کے پیچھے نماز پڑھے اسے حسن کہتے ہیں، اسے مجتبیٰ کہتے ہیں، اسے علی کا بڑا بیٹا کہتے ہیں، اسے سبط اکبر کہتے ہیں، اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ ایسان محترم میں دیکھے گا دھیرے دھیرے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ماحول بن جائے، تاکہ جو ہے آپ جو ہے تھوڑا سا جو تھکاوٹ ہے اس سے دور ہو جائے، تاکہ منزل آسان ہو جائے۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ امام حسن علیہ السلام وہ شہنشاہ، وہ کائنات کے بے نتاج بادشاہ جنہوں نے ایک قلم کے ذریعے سے سارے فتنے کو دبا دیا تھا۔ ایک قلم کے ذریعے سے جو فتنے کو دبا دے اسے حسن کہتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے سنا دو جی محترم، جو عباس جو علی اکبر کے بھی استاد ہے، جو عباس اور محمد کے بھی استاد ہے، جو عباس قاسم کے بھی استاد ہے، ایسے عباس کے استاد کو حسن کہتے ہیں۔ محترم ایسے عباس کے استاد کو حسن کہتے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا سامنے آ جاؤ میرے بھائی، میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، میرے چاہنے والوں، تھوڑا سا سامنے آ جاؤ۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے ہے، اور جو ہے دیکھے گا جو سری سے قریب ہوتا ہے نا اس کا رشتہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے گا۔ ہوتا ہے جو دور ہوتے ہیں وہ دور رہتے ہیں، اس کا مطلب تابوت سے جتنے ہم قریب ہوں گے اتنی ہی عطا ہوتی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تابوت سے ایک ایسی ہوا نکلتی ہے جو جنت کی ہوا ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے محترم، ہم لوگ نسبتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، جو نسبتوں کا احترام نہیں کرتا نا اللہ ان کا بھی احترام نہیں کرتا، اور فرمانے نہیں فرمانے۔ آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ علم کیا شے ہے، تابوت کیا ہے، یہ فلاں چیزیں ہیں نا۔ اب دیکھیے گا ان کے یہاں پر بھی جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا وہ 9 ربیع الاول کے بعد ان کے گھر میں مصیبتیں، بیٹا جو ہے باپ کی بات نہیں سننا، ماں جو ہے نا ڈیورس چاہیے، اتنی بڑی پراپرٹی ہے۔ اب آپ دیکھیے کمپلینٹس پہ کمپلینٹس آ رہے ہیں، مسئلہ یہی ہے تم آل محمد کے خلاف بولو گے اللہ تمہیں تمہارے حوالے چھوڑ دے گا۔ اپنے کو بولنا ہی نہیں بھائی، اپنے کو ضرورت کیا ہے بولنے کی؟ آپ ہے کون؟ ہم کہیں کون؟ آپ ہے کون؟ میں کون؟ میں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ غور کریے گا، نہیں بولنا ہے، جو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ نہیں بولنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ ہم بول دیتے ہیں، نہیں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا نہیں بولنا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قول اللہ ادری کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم، یہی سب سے بڑا علم ہے۔ کیسے یہ کہ آل محمد کے مسئلے مسائل کو صرف دل سے سمجھا جاتا ہے، معرفت سے سمجھا جاتا ہے، علم سے سمجھا نہیں جاتا۔ میں یہاں پر میں آغاز کرنا چاہتا ہوں نگران محترم، تاریخ دیکھیے گا۔ امام حسن علیہ السلام کے معاملے پر اگر کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی آگے رہتا تھا تو وہ عباس رہتے تھے۔ میں فضیلتیں بھی پیش کروں گا لیکن اس موڑ سے بھی آپ سن لیجیے گا، 2 روایتیں صرف مولا عباس کے پیش کروں گا۔ جو حسن علیہ السلام چونکہ کہتے ہیں امام حسن عباس کو کہتے ہیں انا البازرت الحسن انا البازرت الحسین بعد الحسن، میں حسن کے بعد اگر کسی کا وزیر ہوں تو میں حسین کا ہوں، اگر میں حسن کے بعد اگر کسی کا وزیر ہوں تو حسین کا ہوں۔ آقا پر جب مصیبت آتی ہے تو وزیر ہی تو آگے بڑھتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت بڑی پلاننگ ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کو ختم کرنے کی، نعوذ باللہ۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ شام میں۔
شام میں یہ ہوئی تھی کہ کسی بھی طرح سے امام حسن علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے. ایک شخص نے جو ہے نا ایک ایسی نوکیلی ایسے درخت کے جو ہے نا ایک ایسے لکڑی میں جو ہے نا زہر چبویا تھا. زہر چبویا تھا، کوفے کی بات ہے، زہر چبویا تھا. چبونے کے بعد ایک مرتبہ اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو چبو دے تاکہ امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں. اس لیے کہ مابین آپ کے گلے کی ہڈی بن گئے تھے، یہ علی کے چاہنے والے تھے. کسی بھی طرح سے ان کو ختم کر دینا ہے، کسی بھی طرح سے. دیکھتے کہ یہی ہوتا ہے نا، زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو سامنے آتا ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے. پھر کیا ہوا کہ مختار ابن ثقفی ابو عبید اللہ ہے، مختار ثقفی یعنی ابو عبید اللہ خود یعنی مختار کے والد صاحب، ان کو پتا چلا کہ بھائی امام حسن علیہ السلام زخمی ہو گئے کوفے میں. کسی کو خبر نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر لے کر گئے. لے جانے کے بعد کسی بھی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی انگلی میں جو زہر تھا اسے نکلوایا، مرہم پٹی باندھی گئی اور امام حسن علیہ السلام اپنے وطن مدینے پہنچے. یہ خبر اڑتے اڑتے باب الحوائج کے کانوں تک پہنچی. سنیے تو صحیح عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ باب الحوائج کے کانوں تک پہنچی ہے. پہنچنے کے بعد عزیزان محترم اس تھراٹے کے ساتھ، اس فراٹے کے ساتھ، ہوا بھی جو ہے حضرت عباس کا جو ہے نام نہیں لے رہا تھا. کہتے ہیں کہ عباس علیہ السلام ایسے جا رہے تھے گھوڑے کی طرف، کوئی روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتا تھا کہ عباس گھوڑے پر بیٹھے، کہاں پہ ہے وہ، کہاں کوفے میں ہے، عباس مدینے میں ہے. اس انداز سے گھوڑے کو چلایا تھا کہ لمحوں بھر عباس نے کوفے کو اپنے آپ میں پہنچایا. پہنچانے کے بعد کہاں پہ رہتا ہے، کہ فلاں محلے میں رہتا ہے. فلاں محلے میں جانے کے بعد عباس گھوڑے سے اترنے کے بعد، کون ہے جو میرے بھائی حسن کے خلاف گستاخی کیا ہے. محترم کوفہ اس زمانے میں اپنا نہیں تھا، کوفے کے سارے دشمن تھے. کوفے جو ہے مت والے تھے، کوفے ماویہ والے تھے، کوفے ماویہ زادے تھے. عزیزان محترم اکیلا نہتا عباس ہے. ایک مرتبہ وہ آگے چلا، آگے چلنے کے بعد کیا کر لو گے، میں وہ ہوں کہ جو حسن کو میں نے زخمی کیا تھا. حضرت عباس نے کہا بار تو کرے گا یا میں کروں. عزیزان محترم سنیے کہ لمحوں کا معاملہ ہے، کچھ نہیں، کچھ فیصلہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ عباس کا جو لقب ہے، ایک لقب ہے، ایک صفت ہے ناقد. ناقد کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو اس طرح سے وہ جلدی فیصلہ کرتا ہے کہ حق ادھر ہوتا ہے باطل ادھر ہو جاتا ہے. اس طرح سے جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ حق ادھر ہو جاتا ہے باطل. ہم لوگ سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. نہیں، حضرت عباس کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. آفت آئی ہے تو آفت کو بھی آفت آ جائے گی. امام حسین نے کچھ کہا، ارے پتا چلا کہ کسی نے ایسا کیا ہے. گھوڑے پر بیٹھے کوفے میں آئے، کوفے کو کام ہی دیکھا، محلے میں پہنچے، گھوڑے سے اترے. وار تو کرے گا، میں کروں گا. وار اس نے کیا، تلوار کو عباس نے چلایا، گلے کو سر کو ہاتھ میں لیا، گھوڑے پر بیٹھے مدینے میں آئے، حسن کے سامنے سر کو پھینکا. یہی وہ تھا. دنیا سوچ لے کہ حسن پر حملہ کرنے سے پہلے کہ عباس سامنے ہے، حسین پر بولنے سے پہلے سوچ لے کہ عباس سامنے ہے. تابوت سے پہلے علم اس لیے رکھا جاتا ہے کہ پہلے سوچ لو علم سامنے ہے. جانے محترم آپ غور فرمائیے گا، یہ ایک پہلی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے سنایا. دوسری روایت سنیے گا. یہاں پر امام حسن نے، یہ پہلی روایت میں امام حسن نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. ہوا اڑتے اڑتے امام حضرت عباس کے کانوں تک پہنچی. عباس گھوڑے پہ بیٹھے، کوفے پہنچے، گردن اڑایا، سر کو لیا، یہاں پہنچے، سر جو ہے نا امام حسن علیہ السلام کے پیروں پہ ڈال دیا. اب امام حسن علیہ السلام، اب وہ آخری جملہ مسائل کا انشاءاللہ آخری مسائل کے پیش کروں گا. کہتے ہیں دوسرا جو مسئلہ تھا سنیے گا. حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. امام حسن علیہ السلام بھی ہے، حسین علیہ السلام بھی ہے.
جا رہے تھے، سامنے سے مروان جو ہے نا اہل بیت کے خلاف بول رہا تھا. توجہ فرمائیے گا. حضرت عباس بھی امام حسن کی نگاہوں کو دیکھتے تھے کہ میرا مولا کب اشارہ کرے تو میں تلوار میں آپ سے نکالوں. اچھا، جو آپ نے وفا کی بات کی نا، کم سے کم درجے کی وفا میں بتا دو آپ کو، کم سے کم والی وفا. جب علی نے کہا بیٹا ایک کہو تو عباس نے کہا ایک کہا، بیٹا دو کہو، زبان سے میں نے ایک کہا، اس کی زبان سے دو نہیں کہوں گا. جس زبان سے میں نے ایک کہہ دیا اس زبان سے دو. میں جب وعدہ کر دیا کہ میں حسین کا مددگار بنوں گا رہوں گا، کبھی ہمارے یہاں کے کرانے کے کہ موسم بدلا، انسان بدلا، موسم بدلا، مزاج بدلا، موسم بدلا ہے. امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، مولا عباس بھی ہے. یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام اس وقت تک زبان نہیں چلاتے تھے جب تک بھائی حسن رہتے تھے. یعنی دیکھیے بھائی کا احترام ہے، ضروری ہے. بڑا بھائی وہ ہوتا ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، فیصلے وہ لیتا ہے. امام حسین علیہ السلام احترام کرتے تھے بھائی کا. تو گستاخی کر رہا ہے، یہاں تک کہ شہزادی فاطمہ تک پہنچنے والا تھا. امام حسن علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، مروان وہاں سے بول رہا ہے. امام حسن نے صرف عباس کی طرف دیکھا. عباس مجمع کو چیرتے ہوئے منبر سے مروان کو جیسے ہی اتارا ہے، یہاں کے گلے کو جب عباس نے پکڑا ہے، یہاں پکڑا تھے مولا عباس نے. اب جیسی پکڑ کے جب گھسیٹتے ہوئے مجمع سے لا رہے تھے نا، وہ کہہ رہا کہ علمان الحفیظ، علمان الحفیظ، علمان الحفیظ، مجھے بچا لیجئے. اب مجمع کیا کرے گا؟ عباس سے نام ہے، کون بچائے گا بھائی؟ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے نا، بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ عباس ہے جو کائنات کا وہ وفا ہے کہ جس کے سامنے کسی کی وفا ٹک نہیں سکی. تو عزیزان محترم ایک مرتبہ مولا عباس نے اس کے گلے کو دبا کر کھینچتے ہوئے جیسے ہی باہر لائے تو وہ ایک مرتبہ آنکھوں سے اشارہ کر کے امام حسن سے کہتا ہے مولا آپ کو ماں کا واسطہ ہے. امام حسن نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا مولا. وہ زمین پہ گر گیا، بچ گیا. وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد سے جہاں کہیں بھی عباس ہو تو بتا دینا، زبان چلانے سے پہلے میں سوچ لوں گا 100 بار. تو یہ ہے حضرت عباس علیہ السلام جو امام حسن وہ کائنات کے وہ امام تھے کہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، لیکن شجاعت امام حسن علیہ السلام جب وہ شجاعت میں آتے تھے تو کسی کی بات نہیں. وہی حیبت اللہ نے عباس کو بھی دی ہے. غور کریے گا، میں 2 روایتیں میں آپ کے سامنے سنا دوں. پہلی روایت میں یہ ہے کہ جب حنفیہ سے مولا نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے، جب حنفیہ سے کہا کہ دیکھو حنفیہ وہ جو اونٹنی ہے نا، اس اونٹنی میں جو بیٹھی ہے وہ اس کا تو مسئلہ چھوڑیے گا، اونٹنی کے پیروں کو پے کرنا ہے. وہاں تک حنفیہ جا نہیں پا رہے تھے. امام علی نے کہا تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول اللہ کے بیٹے ہیں. عزیزان محترم کون ہے جو اونٹنی کے پیروں کو پے کرے گا؟ اسی اسنا میں گھوڑ سوار وہاں سے نکلا، پیروں کو پے کرنے کے بعد واپس بھی آ گیا. مولا نے کہا من ہوا حاضر الفتح، یہ کون جوان ہے جس نے اونٹنی کے پیروں کو پے کر دیا؟ امام حسن نے کہا مولا بابا میں ہوں، میں نے پے کیا ہے. وہاں تک حنفیہ نہ پہنچ سکے، وہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا، وہاں حسن پہنچ گئے. تو عزیزان محترم جب امام حسن علیہ السلام اپنے ذہن میں جو سوچ لیتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. وہی کیفیت عباس کے یہاں پر بھی ہے. اب عزیزان محترم روایت سنیے گا. کہتے ہیں کہ 30 سال کی عمر تھی امام حسین علیہ السلام کی، 30 سال کی عمر تھی امام حسین علیہ السلام کی. علی رسول اللہ کے ساتھ مدینے سے باہر کسی تجارت پر گئے ہوئے تھے. پورا مدینہ تھا اور مدینے میں بہت سارے یہودی بھی تھے. امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہودی کی نظر پڑی، وہ اٹھا کر اپنے گھر لے گیا. اب جیسے امام حسن گھر میں تھے، فاطمہ شام تک انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا حسین کہاں سے آئے گا، میرا بیٹا حسین کیوں نہیں آ رہا، تاخیر کیوں ہو گئی. ایک مرتبہ ماں نے کہا حسن سے کہ بیٹا دیکھو جاؤ حسین کو ڈھونڈو. اب حسین کے مسئلے میں حسن کو ایک مرتبہ جذبہ پیدا ہو گیا. پورا مدینہ ہے، کہاں کہاں ڈھونڈے.
تاریخ بتاتی ہے کہ ہواؤں کو حسن نے اشارہ کیا، ہواؤں نے بتایا کہ کون سی گلی میں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسن عزیزان محترم معمولی بات نہیں ہے، جذبات میں جب آ جائیں امام حسن علیہ السلام، اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی نہیں آتے، جب آ جاتے ہیں تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، اس لیے کہ یہ علم کے پیغمبر ہے، یہ علم کے پیغمبر ہے، علم کے سمندر ہے، ان کو غصہ نہیں آتا، جب آ جاتا ہے تو پھر سامنے کسی کے سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہواؤں سے کہا کہاں ہے میرا بھائی؟ ہواؤں نے اشارہ کیا کہ اس گلی کی طرف ہے۔ پھر عزیزان محترم گھر کا پتہ نہیں دیا ہواؤں نے، پھر ایک مرتبہ ہرنوں کا قافلہ آیا، ہرنی وہاں پہ بیٹھی بھی تھی، ہرنی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بتا میرے بھائی کو کس نے لے کر گیا؟ اشارہ کر کے بتا یہ یہودی کے گھر میں آپ کے بھائی ہے۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد ایک مرتبہ کہا یہودی اگر تو نے میرے بھائی کو میرے حوالے نہیں کیا، میرے بھائی کو میرے حوالے نہیں کیا، یاد رکھنا میرے بابا کے بارے میں تم نہیں جانتے، میری ماں کے بارے میں تم نہیں جانتے، میرے نانا کے بارے میں تم نہیں جانتے، اور میرے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ وہ کہتا ہے کہ کون ہے آپ کے بابا؟ جانتے نہیں ہو، میرا بابا صاحب المشارق والمغارب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں سنانے محترم، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، روایتوں کے ہیں۔ صاحب مدینہ الماجز علامہ ہاشم مہرانی موجز محمد والے محمد کے معجزات کے شہر میں ترجمہ اس کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فضائل سنانے لگے امام حسن علیہ السلام، کہنے لگے کہ میرا باپ وہ ہے جو در خیبر کو کھاٹنے والا ہے، میرا باپ وہ ہے جو فاتح خیبر و خندق ہے، میرا باپ وہ ہے جو رسول کا ناصر ہے، میرا باپ وہ ہے جس کے اشارے سے سورج چلتا ہے، میرا باپ وہ ہے جو صاحب المفاخر والمناقب ہے، میرا باپ وہ ہے جس کی محبت حاضر اور غائب پر واجب ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کی ماں کا تعلق بتائیے، آپ کے ماں کا تعلق بتائیے۔ تو نہیں جانتا؟ میری ماں وہ فاطمہ زہرا ہے جسے کبھی صدیقہ بھی کہا گیا، کبھی طاہرہ بھی کہا گیا، کبھی مریم کبریٰ بھی کہا گیا، کبھی رازیہ بھی کہا گیا۔ ارے حسن کی زبانی فاطمہ کے فضائل کا ہم نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حسن اپنی ماں کے بارے میں فضائل سنا رہے ہیں، تجھے پتا نہیں ہے میری ماں کی طہارت کے لیے اللہ آیتیں اتارتا ہے۔ میری ماں کے لیے اللہ طہارت کے لیے اللہ آیتیں اتارتا ہے۔ فضائل ہو گئے، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کے نانا کے بارے میں بتائیے۔ ایک مرتبہ ایک مرتبہ امام حسن فرماتے نانا کو نہیں پہچانتا، وہ محمد عربی ہے، وہ محمد عربی ہے جو جاہلوں میں مبعوث کیا گیا، وہ محمد عربی ہے جسے ابو طالب نے پالا، وہ محمد عربی ہے جس کے سر پر سایہ ہے، وہ محمد عربی ہے جس کا کوئی سایہ نہیں ہے، وہ محمد عربی ہے جو 40 سال تک انتظار کرتا رہا، وہ محمد عربی ہے جو کوڑے کرکٹ کھانے کے باوجود بھی صبر کرتا رہا۔ آخر میں کہا کہ آپ کون ہیں؟ تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ اگر میں ہواؤں کو اشارہ کروں تو تیرا گھر برباد ہو جائے گا، میں اگر اشارہ زمین کو کروں تو تیرا گھر زمین میں چلا جائے گا۔ عزیزان محترم آخر میں ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آج کے بعد سے یہ غلطی نہیں ہوگی، یہ حسین آپ کے ہیں۔ کہتے 70 لوگوں کے ساتھ آیا ہے امام حسن کے ساتھ فاطمہ کے گھر آنے کے بعد کہا گستاخی ماں، میں حسین کو لے لیا تھا، چھپا لیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے کہا جو میرے حق کا توبہ ہے میں تجھے معاف کر رہی ہوں، لیکن علی سے بھی تجھے معافی مانگنی ہوگی، رسول سے بھی تجھے معافی مانگنی ہوگی، اللہ سے بھی تجھے معافی مانگنی ہوگی۔ عزیزان محترم 70 لوگوں کے ساتھ کر کے باہر کھڑا رہا۔ اب جیسے ہی علی آئے علی سے معافی مانگا، علی نے کہا میرے حصے کا جو ہے گناہ میں نے تجھے معاف کر دیا، رسول نے کہا میرے حصے کی توبہ تجھے میں نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ سارے پنجاب پاک نے کہا اللہ کی طرف سے ابھی پیغام نہیں آیا ہے، اللہ معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آواز قدرت آ رہی ہے، جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ ان سے کہہ دو اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ معاف کرے گا۔ 70 لوگوں کے ساتھ جب وہ ایمان لا چکا ہے یہودی، تب جا کر پروردگار نے کہا میں ان کی توبہ کو، میں ان کی معافی کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، طہارت کا عالم یہ ہے، بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ طہارت کا عالم یہ ہے، ہمارے یہاں پہ مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دنوں تک ماں نجس رہتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پریشانیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو نمازوں کے قریب جاتی ہے، نماز مصلی کے قریب جاتی ہے،
لیکن یہی تو فرق ہے ان میں اور اہل محمد میں، یہی تو فرق ہے عام عورتوں میں بطول میں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں میں، یہی تو فرق ہے، جو دنیا دار عورتیں ہوتی ہیں وہ اور ہے، جو بطول ہے وہ اور ہے۔ بطول کی صفت میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ کیا ہے، کہا کہ ظہر میں حسن کی ماں بنی، ظہر میں حسن کی ماں بنی، اثر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ ظہر میں حسن کی ماں بنی، ظہر میں حسن کی ماں بنی، اثر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ کیا طہارت ہے، ارے قربان ہو جائیے آپ، سوچتے رہ جائیے آپ، پرواز کریے، معراج میں پہنچ جائیے اس شعر پہ آپ۔ یہ شعر نہیں حدیث ہے، شعر میں ڈالا گیا ہے، میں گارنٹی لے رہا ہوں بھائی حدیث کو بول رہا ہوں میں، یہ شعر میں ڈالا گیا، الفاظ اور وہ ویسے بن گئے ہیں، یہ حدیث بھی ہے کہ ظہر میں حسن کی ماں بنی اور دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ یہ ہے حسن علیہ السلام۔ تو اب عزیزان محترم آئیے اس منزل کی طرف جاتے ہیں، کہتے حسن علیہ السلام کی ولایت اور مرتبہ وہ ہے کہ جسے امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے معاویہ کے جانا رہتا تھا، شام جانا رہتا تھا، آنا رہتا تھا، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ معاویہ امام حسن علیہ السلام کو بلاتا تھا، بلانے کے بعد اپنے فضائل سناتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا دیکھ معاویہ، اپنے درباریوں کے گلے میں پٹے باندھا کر، اس لیے کہ کتوں کو بولنا اچھا نہیں لگتا۔ اس سلوات تو بڑے محبت والے گنا رہے لوگ، فضائل پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے آبا و اجداد کے۔ امام حسن علیہ السلام کو جذبہ پیدا ہوا، ولایت کا وہ پیکر امام حسن، جو قلم کے ذریعے سے سارے فتنوں کو دبانے والا وہ حسن، اپنی زبان کو کھولا، کھولنے کے بعد کہا لو جعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امراتا والامراۃ رجلا، میں اگر چاہوں تو یہیں سے عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ سن رہے ہو حسن کہہ رہے کیا، میں چاہوں تو یہیں پہ کھڑے ہو کر عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ فقام من حضارہ، اس میں سے کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ فرزند رسول یبقى علی، کیا کہا، من کان علی من یقدر علی ھذا العلی، کون ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اعتراض جب ولایت پہ آیا نا تو امام حسن نے کیا کہا جانتے ہیں، قدرت پر آیا، ولایت پر آیا اور امامت پر آیا تو امام حسن نے کیا کہا جانتے ہیں، پورا مجمع ہے، کہنے لگا کہ کون ہے جس پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ شام کو عراق کون بنائے گا، عراق کو شام بنائے گا، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ مرد کو عورت بنا دو، عورت کو مرد بنا دو، کون ہے، من علی من یقدر علی ذلک، کون ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اما تستحینا، اما تستحینا، تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ مردوں میں تو عورت بن گئی ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ مردوں میں عورت بن کر بیٹھی ہے، یہ کہنا تھا، کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، کیفیتیں بدلنا شروع ہو گئی، جنسیت بدلنا شروع ہو گئی، لوگوں نے اسے بھگانا شروع کر دیا، جو ہے نا لوگوں نے اسے بھگانا شروع کر دیا۔ توجہ فرمائیے کہ لوگوں نے جیسی بھگانا شروع کر دیا تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا فیصلہ یہی ہوتا ہے، وہ اور ہے جن کو اسباب چاہیے، وہ اور ہے کہ جن کو حکمرانی چاہیے، یہاں تو خون کی ہر قطرے میں حکمرانی ہے۔ اگر اشارہ کرتے ہیں عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے امام حسن علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں کر دوں گا، تو یقین ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، یقین ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں ہم نے اپنے آپ میں سوچ لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ شیعہ سے باہر ہو گئے،
ہم شیعہ سے باہر ہو جائیں گے، ہم دائرہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے، ہم دائرہ اسلام سے باہر، اس لیے کہ جہاں پر ہم نے یہ سوچا کہ بھئی یہ ایسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ولایت، اسی کو کہتے ہیں ولایت۔ میں نے کہا نا آپ کے سامنے کہ جو 7 پشتوں کو بٹھا کر کھلا کے وہ حسن ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا عزیزان محترم، ایک روایت اور میں آپ کے سامنے سنا دوں۔ امام علی علیہ السلام کی بڑی تمنا تھی، حالانکہ امام علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دے دیا تھا، اور جس کی طرف پلٹنا بھی ناممکن ہے۔ امام علی علیہ السلام سے امام حسن نے کہا بابا آپ کی کوئی تمنا ہو تو بتائیے، آپ کی کوئی تمنا ہو تو بتائیے۔ امام علی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں بھنا ہوا یا بھنی ہوئی کلیجی یا بھنا ہوا گوشت کھانا پسند کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ کب خالی میرے بابا نظر آئے تو میں ان کے سامنے اس دسترخوان کو پیش کروں۔ بابا نے خواہش کی ہے، بیٹے پر پورا کرنا واجب ہے۔ توجہ ہے نا دلانے محترم، بابا نے خواہش کی ہے، بیٹے کو لانا ضروری ہے۔ وہ بیٹا بیٹا ہی نہیں جو باپ کو قرضوں میں چھوڑ دے، وہ بیٹا بیٹا ہی نہیں جو باپ کو قرضوں میں چھوڑ دے، وہ بیٹا بیٹا ہی نہیں جو باپ کو پریشانیوں میں چھوڑ دے۔ باپ نے تمنا کی ہے تو شاید دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، باپ کی عزت میں آنے آنے لگنا چاہیے۔ یہ ہے غیرت، کسی کو کہتے ہیں غیرت۔ اگر کہو تو باپ کے بارے میں تو تعریف کرو، غلط باتیں مت بولو، غلط باتیں نہیں سننا ہے۔ باپ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اتنا بھی تو ہمیں احترام ضروری ہے۔ کہ میں بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بیٹا سن رہا، باپ کی برائی ہو رہی ہے، بیٹا سن رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھا، میں نے کہا کیا بے غیرتی ہے، تماشا مارو بھائی، بولنے والے کو تماشا مارو۔ توجہ ہے نا، یہ بات میں پیغام چھوٹا سا دیا میں نے۔ غیرت یہی ہے کہ باپ اگر کچھ کہہ دے، پہاڑ اگر کہہ دے کہ آسمان کو پھاڑنا پھاڑنا ہے، باپ کہہ دے کہ مجھے یہ چاہیے تو لا کے دینا، بیٹا وہی ہے نا، کمال ہے۔ اب عزیزان محترم سنیے گا، ایک دن ایسا ہوا، امام حسن علیہ السلام، دیکھیے گا امام علی نے دنیا کو طلاق دے دیا، اور امام علی علیہ السلام کبھی دنیا کی طرف پلٹ نہیں سکتے، اور امام علی علیہ السلام کی خواہش، حسن نے پوچھا کہ بابا آپ کی خواہش کیا ہے؟ اور باپ نے کہا کہ مجھے بھنا ہوا کلیجی اور گوشت چاہیے جو میں تمنا کرتا ہوں، تمنا رکھتا ہوں۔ تو دیکھا کہ باپ خالی ہے، دسترخوان بچھا دیا اور بھنے ہوئے چیزوں کو لا کر رکھ دیا۔ علی وہ علی ہے کہ جس پر سایہ خدا کا ہے، علی وہ علی ہے جس پر سایہ خدا کا ہے۔ عزیزان محترم، جس نے اس کو بچایا تو وہ بھی اس کو بچایا۔ اب عزیزان محترم، اگر علی ہاتھ لگا دیتے، دنیا میں مافیہ کی تاریخوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ لگژری کی زندگی یہ دنیا ہے، علی نے ٹھکرا دیا، سوکھی روٹی پر کھانے کو مجبور ہو گئے، ہے نا، یہ دنیا ہے۔ تو اگر علی ہاتھ لگا دیتے تو تاریخ الٹ جاتی، علی کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے کرتے، مافیا منہ کھول کے بیٹھا وہیں سے ہے نا۔ عزیزان محترم دیکھیے گا، علی نے اللہ کو بچایا ہے، علی کو بچایا ہے نا۔ اب سنیے گا، اب سامنے دسترخوان ہے، مجمع حسن کا ہے، حکمرانی حسن کی ہے، گھر پر حکومت حسن کی ہے، بغیر اجازت کے کوئی پرندہ حسن کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ اسی عادت میں دخل باب کرنے والا دخل باب کیا، دروازے پہ حسن نے کہا کون ہے؟ تو کون ہے؟ کہ غریب آیا ہے، بھوکا آیا ہے۔ امام علی نے کہا یہ لے جا کر اسے دے دو۔ اسے دلا دو۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حسن نے کہا کہ باپ نے جو کہا وہ عمل کرنا ضروری ہے، جاؤ غریب کو کھلا دو۔ کب مولا نے کہا تو نے میرے ارادے کو پورا کر لیا، اللہ نے اس کے اپنے ارادے کو پورا کیا ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم امام حسن علیہ السلام، انہیں کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام ہے۔ یہ مجتبی ہے، یہ مرتضیٰ کے وارث ہے، یہ تلوار سے نہیں قلم سے جو ہے جنگ جیتتے ہیں۔
یہ علم کے پیکر ہے، یہ علم کے پیغمبر ہے، یہ علم کے سمندر ہے، یہ سب سے خبا ہے۔ جنت میں ان کے مکان کی جو رنگ ہے وہ سبز ہے، جو جنت سے جو لباس منگوایا ہے وہ سبز ہے۔ اب اس کی بھی حقیقت آپ کو پتا بھی ہے کہ کیوں سبز ہے۔ اور عزیزان محترم، امر کا جو پیغمبر ہے وہ حسن ہے۔ جہاں حسن سجدہ کرے وہ حسن ہے، جہاں حسن سجدہ کرے وہ حسن ہے، جہاں حسن مل کر آ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے وہ حسن ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا، عزیزان محترم یاد رکھیے گا، کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جو ہے بہت بڑے مسئلے مسائل دیکھے گا، یہاں پہ بھی آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا، دو پارٹیوں میں جنگ ہو رہی ہے، دو پارٹیوں میں کولڈ وار ہو رہا ہے، دو پارٹیوں میں گڑبڑ ہو رہا ہے، دو پارٹیوں میں میسیجز جا رہے ہیں۔ ہنگامے ہوتے نہیں ہوتے، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہاں نہیں وہاں نہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں، کہیں بھی گیا ہوں کہیں نہ کہیں ہے، کولڈ وار چل رہا ہے اندر سے، ان کی نہیں بنتی، ان کی نہیں بنتی۔ تو مولا کائنات کے خلاف جو معاویہ کولڈ وار میں شروع کیا ہے، حسن پریشان ہو گئے، امام حسن پریشان ہو گئے، آخر میں کہنے لگے کہ بابا میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دسترخوان میں بیٹھے، مولا کائنات ادھر ہے، امام حسن ادھر ہے، سلمان ادھر ہے، حسین ادھر ہے۔ تو بابا میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر شاید علی نہ ہوتے تو امام حسن فوراً فیصلے کر لیتے، لیکن بابا میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جناب سلمان رضی اللہ نے جو دعا مانگی ہے، کیا دعا مانگی ہے؟ رب حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ علی نے فرمایا بیٹا ہم وہ لوگ ہیں جو اس سے زیادہ حکومت کے قابل ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو حکومت کے زیادہ سب سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے زیادہ حکومت تو ہمیں ملی ہے۔ تو عزیزان محترم کے پہلے سوال کے جواب میں امام علی نے فرمایا کہ بیٹا تم سلمان سے بڑھ کر علی کی حکومت دیکھنا چاہو گے؟ کہا بابا دکھائیے۔ اب جب دکھانے کی بات ہوئی تو ایک مرتبہ حسن کے سامنے سلمان بھی ہے، ابوذر بھی ہے، مولا نے بادل منگائے، اور جیسے مولا نے بادل منگائے تو امام علی اور امام حسن ایک بادل میں بیٹھ گئے، دوسرے جو ہے دوسرے بادل میں۔ یہ 2 بادل ہوا کے دوش پر جو ہے علی کے اشارے پر چل رہے ہیں، عجائبات کو دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا حسن کی ہماری حکومت ہے، یہ سمندروں پر ہماری حکومت ہے، یہ حیوانات پر ہماری حکومت ہے، یہ باغات پر ہماری حکومت ہے، یہ جو دکھائی دے رہے عجائبات یہ ہماری حکومت ہے، یہ جو پانی دکھائی دے رہا جو جس نے جو ہے پی کر خضر نے پی کر جو ہے آب حیات پی کر جو ہے قیامت تک زندہ رہا نا، یہ وہ پانی ہے۔ اب بتاتے کہ بیٹا یہاں پہ ہم اتریں گے۔ اترنے کے بعد ایک مرتبہ ایسے باغ میں گئے، جانے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک ایسے جو ہے کرسی پر ایسے کرسی پر جناب سلمان نبی اللہ سو رہے ہیں۔ سوال کیا ہوا کہ بابا سلمان سے بڑھ کر کیا اللہ نے حکومت کسی کو دی نہیں؟ علی نے کہا نہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں حکومت دی ہے۔ تو جناب سلمان لیٹے ہوئے ہیں، جناب سلمان لیٹے ہوئے ہیں۔ حسن کو بلایا امام علی نے، کہا کون ہے؟ کہا یہ تو سلمان ہے۔ اللہ نے اس سے بڑھ کر ہمیں حکومت دی ہے یا نہیں دی ہے پتہ کیسے چلے گا؟ کہ ان کو جگاؤ تو نہیں جگیں گے، ان کو جگاؤ تو نہیں جگیں گے۔ تو بابا کیسے جگانا ہے؟ کہ یہ جس انگوٹی سے حکومت کرتے تھے وہ انگوٹی میرے جیب میں ہے۔ جس انگوٹی سے یہ حکومت کرتے تھے وہ انگوٹی میرے جیب میں ہے۔ ایک مرتبہ علی نے انگوٹی نکالی، انگلی میں پہنا دی، کھڑے ہو کر کہا اشہد انک حجۃ اللہ وامیر المؤمنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہے، آپ وصی رسول ہے، میری حکومت سے 7 گنا حکومت آپ کی بڑی ہے۔ علی 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 جیب میں رکھی کوئی سو گئے، پھر سے سو گئے، پھر واپس آ گئے۔ دوسرا سوال، پھر یہ کوئی بات شروع ہو رہا تھا، پھر امام حسن نے سوال کیا کہ بابا ہم معاویہ کو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے خون گرم ہے نہیں ہے، کنٹرول کرنا چاہیے، ہمارے خون گرم ہے نہیں ہے، ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔
थोड़ा सा सब्र के साथ ऐसे काटना चाहिए कि पता भी नहीं चले। और जो है ना, जज्बात में आएंगे मसले बड़े होते चले जाएंगे, सब्र करेंगे मसले हल होते चले जाएंगे। बोलने वाले बोलते रहेंगे, बोलने का काम और क्या है, करने का काम हमारा। अब सुनिएगा, आखिर में यानी इतना परेशान कर चुका था माविया, इतना तंग कर दिया था माविया, एक मरतबा बाबा से कहा, बाबा माविया का कुछ नहीं कर सकते। इमाम हसन ने सवाल किया, मौला कायनात को गज़ब आया, मौला कायनात को गज़ब आया। देखिएगा, आपने वो रिवायत सुनी होगी शायद कि एक मरतबा मौला कायनात ऐसी जगह पर पहुंचे थे कि जहां पर 10 साल के बाद एक जो है एक पादरी निकलता था, आकर नसीहत करता था। वहां पे जब अली पहुंचे थे तो 10 साल के बाद जब वो पादरी निकला तो उसने कहा, मैं ऐसे चेहरे को भी देख रहा हूं कि मुझे बोलने नहीं दे रहा है ना। रिवायत सुनी कि नहीं सुनी? रिवायत सुनी कि उस वक्त उसने कहा कि अगर आप हक है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, तो आपके कमर में वो जुल्फ़कार होनी चाहिए, वो कहाँ है? अली ने कहा, मसला क्या है, अभी मैं मंगा देता। ये हाथ जो अली ने बढ़ाया है ना, फातिमा कह रही थी, ये हाथ अली का आ रहा है, जुल्फ़कार को उठाया है, है ना। अब उस शहर से मदीना कितना दूर है मुझे पता नहीं है, लेकिन मदीने में बैठने के बाद या कूफे में बैठने के बाद शाम तक हसन ने क्या कहा, बाबा आप माविया का कुछ नहीं कर सकते, इतना कुछ कह रहा है, इतना बड़ा हंगामा फैलाया, इतना बड़ा रायता फैलाया हुआ है, हमेशा बोलता है, हमेशा इतराज करता है। अरे मैं क्यों नहीं कर सकता मेरे बेटे। एक मरतबा इमाम ने हाथ को बढ़ाया, बढ़ाने के बाद उसकी दाढ़ी को पकड़ा, घूसा मारा और दाढ़ी के बाल हसन के सामने अली ने कहा, देख बेटा ये माविया के दाढ़ी के बाल है। अब जब तहकीक शुरू हुई है तो माविया से किसी ने कहा, कोई तुझे मारा था? हाँ, मैं जब इस पर बैठा हुआ था मिंबर पर, किसी ने मुझे सीने में घूमकर घूसा मारा, ऐसा मुक्का मारा कि मैं मिंबर से गिरा, मैंने दाढ़ी के बाल नोच लिया। अब अकीदाने मोहतरम याद रखो, हसन से मौला कहते हैं, अरे जो अली शाम में बैठे हुए इंसान को मुक्का मार के उसके दाढ़ी के बाल ला सकता है, तो वो कितना बड़ा इंसान मेरे सामने होगा। जो अली हाथ बढ़ा के उसके सीने में मार के मिंबर से गिरा के कई दिनों तक 6 महीने तक उठा नहीं था, कह रहा था 6 महीने तक बोल रहा था कि नींद में कोई मारा है मुझे, लेकिन मारने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, मारा है मुझे, मारने वाला दिखाई नहीं दिया। 6 महीने तक बिस्तर में पड़ा रहा, तब से उसे डर पैदा हुआ अली के बारे में कि भाई कोई ना कोई है जो मुझे मार सकता है। तवज्जो है ना अज़ीज़ाने मोहतरम, ये है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। तो फिर अज़ीज़ाने मोहतरम बस मैं अपने मंजिल को तमाम कर दिया, फिर इंशाअल्लाह बाकी की बातें फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूंगा। यही वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है जो जनाब कासिम को बतौर फारिस करबला में छोड़ कर गए। उधर जनाब कासिम अलैहिस्सलाम बार बार हुसैन से इजाजत ले रहे थे, लेकिन हुसैन ये कहकर वापस कर देते हैं कि बेटा तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। तारीख बताती है कि कासिम बार बार कभी बच्चों में खड़े होकर तो कभी कहे, आका मेरी मां कह रही है आपसे इजाजत ले लूं। फिर मां के पास आते हैं, कहा कासिम अभी तक कुर्बान ना हुए, कल कभी फातिमा पूछेगी कि तेरा बेटा प्यारा था या मेरा बेटा प्यारा था, तो मैं क्या जवाब दूंगी। अज़ीज़ाने मोहतरम एक मरतबा एक हल निकाला गया, ऐ कासिम तुम्हारा बचपना था, अब जब तुम्हारा बचपना था ना अज़ीज़ाने मोहतरम जरा तो सोचिएगा, तुम्हारा बचपना था, तुम्हारे बचपने में तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाजू में तावीज़ बांधी है, वो तावीज़ खोल के हुसैन के सामने पेश कर दो, शायद मसला हल हो जाए। तावीज़ को खोल कर एक मरतबा इमाम हुसैन के खिदमत में कासिम पेश कर रहे हैं, उस पर लिखा हुआ था एक जुमला जो मेरी ज़बान से मैं सुना रहा हूँ और उलमा की ज़बान से सुना रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो लिखा हुआ जुमला ये था कि भाई हुसैन कासिम को यतीम कहकर
بھائی حسین قاسم کو یتیم کہہ کر شہادت سے محروم نہ کرنے دینا۔ بھائی حسین یتیم قاسم کو یتیم سمجھ کر شہادت سے دور مت ہونے دینا۔ اے بھائی میں تیرے لیے ہی قاسم کو بھیجا ہوں۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ باہوں میں باہیں ڈال کر چچا اور بھتیجے نے اتنا کریا کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پھر افاقہ ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ہے عورتوں میں آنے کے بعد جو قاسم کے حصے میں تھی کبرا اس سے عہد کرنے کے بعد ایک مرتبہ دونوں کو خیمے میں چھوڑا، واپس باہر آئے۔ ایک مرتبہ قاسم نے کہا اے کبرا میں حسین کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ عزیزان محترم لمحوں کا دلہا اور دلہن جدا ہو رہے ہیں، لمحوں بھر کے دلہا اور دلہن جدا ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ ایک مرتبہ کبرا نے دامن کو تھاما اور تھامنے کے بعد کہا قاسم تم ہمیں چھوڑ کر چلے جا رہے ہو، اگر پہچانو کہاں ملیں گے؟ کہا حشر کے میدان میں ملیں گے۔ کہا علامتیں کیا ہوگی؟ تمہیں میں کیسے پہچانوں؟ قاسم نے اپنے ابا کے دامن کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد کہا اس کو ڈھونڈ لینا، اس کو رکھ لینا اور اسی کو تلاش کر لینا، جس کا ابا کا دامن پھٹا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ اداکاروں ذرا تصور فرمائیے گا کتنی حسرتیں ہوں گی اگر لمحوں کے دلہا و دلہن ابھی جدا ہو رہے ہیں۔ اداکاروں ذرا تصور تو فرمائیے گا، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو قافلہ جب نکل رہا تھا علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا تھا، علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا اس لیے کہ علی اکبر کا جسم اچھا تھا۔ قاسم کو گھوڑے پر نہیں بٹھایا، قاسم کا بدن نازک تھا، دھوپ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ قاسم جب گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے تھے تو قاسم کو منع کیا، کہا نہیں تمہیں اپنی ماں کے پاس بیٹھنا ہے، تمہیں اماری میں بیٹھنا، گھوڑے پر نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ قاسم کا بدن بہت ہی نازک تھا، بہت ہی کمزور تھا۔ اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کے سامنے کہ ایک مرتبہ قاسم کو جب گھوڑے پر بٹھایا گیا زیرا کوئی کسی کی نہیں آ رہی تھی، 13 برس کے قاسم تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن کو چاک کیا اور یہ چاک کرنے کا مطلب یہ ہے اے یزیدی فوجو اس پر رحم کرو، یہ یتیم حسن ہے۔ پھر عزیزان محترم دوسرے طریقے سے امام حسین نے ایک کپڑے کو ادھر پھینکا اور ایک کپڑے کو ادھر رکھا، یہ بھی علامت تھی کہ یہ بہت ہی نازک بدن والا حسن ہے، حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ اب عزیزان محترم اب میں یہاں پر ایک روایت سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ام فروا شب عاشور ایک خواب دیکھتی ہے، وہ خواب یہ ہے کہ ایک صحرا ہے، اس صحرا میں ایک درخت ہے، اس درخت میں گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک مرتبہ ام فروا اس گلاب کے پھول کے قریب جاتی ہے تو ایک بڑا طوفانی ہوا شروع ہو جاتا ہے، بڑا سا طوفانی ہوا شروع ہو جاتا ہے، وہ درخت ادھر ادھر ہلنے لگتا ہے، پھول گرنے لگتے ہیں، ایک گلاب کا پھول رہ گیا۔ اب اس گلاب کے پھول کو ام فروا پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی ایک پنکھڑی ہوا سے ادھر گرتا ہے، کبھی ایک پنکھڑی ایک ہوا سے ادھر گرتا ہے، ایک پنکھڑی ادھر گرتی ہے، ایک پنکھڑی ادھر گرتی ہے۔ اب عزیزان محترم آخر میں گلاب کے پھول میں کوئی پنکھڑی نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ تعبیر پوچھنے کے لیے جب زینب کے پاس ام فروا آئی ہے، زینب ٹھاٹے مار کر رونے لگی، زینب ٹھاٹے مار کر گریہ کرنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب کو پتا ہے کس کی تعبیر کیا ہے، حسین کو پتا ہے کس کی تعبیر کیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا، میں کہنا چاہوں گا ام فروا ذرا رک جائیے، آپ کی خواب کی تعبیر شاید ہو۔ اداکاروں ذرا تصور فرمائیے گا، قاسم آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایک مرتبہ فروا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے، زینب کو دیکھ رہی ہے، زینب حسین کو دیکھ رہی ہے، حسین ہے جو ایک مرتبہ مرحبا مرحبا کہہ کر داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، ادھر عباس بھی کبھی داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ قاسم جنگ پہ جنگ کرتے جا رہے، ارسد کے چاروں بیٹوں کو فنار کر دیا، ارسد کو فنار کر دیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا یہ علی کے شیر ہے، انہیں اکیلے اکیلے نہ جنگ کیا کرو، ایک مرتبہ سب مل کر حملہ کرو۔ اداکاروں 13 برس کا قاسم ہے، جس میں ناظرین ہے، جس میں ناظرین
नाजुक है, जिस्म नाजुक है, धूप की तपिश उसे बर्दाश्त नहीं है, अरे सिरा उसके सीने पर आई नहीं है, अरे अकेला कासिम है जो हसन का यतीम भी है, अभी अभी माँ खाब देकर आ रही है, हुसैन के सीने में एक खलबड़ी मच गई है, आए मेरा यतीम को क्या हो जाएगा, आए मेरा यतीम को क्या होगा। इसलिए कि हुसैन सबसे ज्यादा हसन को पसंद करते थे, हसन को चाहते थे, ये हसन की निशानी थी। एक मर्तबा तारीख ने लिखा है कि जब एक मर्तबा लश्कर पे लश्कर कासिम पर हमला करना शुरू कर दिया तो कासिम ने कहा चचा मेरी मदद के लिए आइए, इधर घोड़े पर हुसैन का वजन था, अब कासिम के ऊपर था लश्कर, हुसैन ने लश्कर को भगाया। एक मर्तबा हुसैन ने लश्कर को भगाया, इसी आलम में कासिम घोड़े से जमीन पर आए, आवाज कहां से आ रही थी हुसैन को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मर्तबा घोड़े से जमीन पर उतरे, ऐना ऐना कासिम, कासिम तुम कहाँ हो, अदादारो क्या कहिएगा, इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर, जो जिंदगी में बवाल हो जाए वो कासिम का जनाजा। तवज्जो फरमाए, हमने देखा क्या था कि भाई जो इस दुनिया से जा चुका है उसके घोड़े के जरिए से उसके जनाजे को पामाल किया, लेकिन कासिम के बदन में रमक हयात बाकी थी, कासिम पुकार रहे थे, घोड़ों की आवाजों से आवाज हुसैन तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन क्या कहिएगा कासिम का बदन बवाल हो गया। अल्लाह पर रहमत नाज़िल फरमाए, जवानों की हिफाजत फरमाए, जवानों को आबाद अता फरमाए, बानियाने मजलिस की हिफाजत फरमाए, जितना मजमा यहाँ बैठा सबकी हिफाजत चाहे हाजतों को रवा फरमाए। बस आखिरी जुमला ज़हमत तमाम है। एक मर्तबा हुसैन ज़मीन पर बैठ जाते हैं, कासिम तुम कहाँ हो, उस टुकड़े से आवाज आ रही है मैं कासिम हूँ, इस टुकड़े से आवाज आ रही है मैं कासिम हूँ, उस टुकड़े से आवाज आ रही है मैं कासिम हूँ। अदादारो हुसैन समझ गए मेरा भतीजा अपना रहा, घोड़ों के सिरों से बवाल हो गया। अब हुसैन ने अपने आवाज के दामन को बिछाया, अब एक मर्तबा एक एक टुकड़े को जमा कर रहे हैं, रो रहे हैं, हसन पकड़िया हो रहा है, कभी कासिम पकड़िया हो रहा है। मैं दो रिवायतें पेश कर रहा हूँ, अब ये दो रिवायतें मैंने सुनी है, पढ़ी नहीं है, तवज्जो, दो रिवायतें पेश कर रहा हूं, मैंने पढ़ी है नहीं है, सुनी है। कब पहली रिवायत ये है कि जब टुकड़े जमा हो रहे थे तो एक इंसान था जो हसन हुसैन के साथ साथ टुकड़े को जमा कर रहा था। हुसैन ने कहा भाई तू आलम गुरबत में तू कौन है? अरे कि मर्तबा ने कहा उल्टा, हुसैन ने कहा भैया हसन। अल्लाहु अकबर, का बाप खुद आकर बेटे के टुकड़ों को जमा कर रहा है, बाप आकर खुद टुकड़ों को जमा कर रहा। तब दूसरी रिवायत इसको भी मैंने सुना, पढ़ा नहीं है, कहे कि मर्तबा जब हाथ हिल रहे थे, हाथों में त्रास आ गया, हाथों को जो हाथों में हाथ धरकर करने लगे, टुकड़े जमा नहीं हो पा रहे थे, एक नकाबपोश बीवी आ गई। मोहतरम तारीख ने उसे ज़ैनब कहा, एक मर्तबा का तू बीवी कौन है साले गुरबत में, हम टुकड़ों को जमा करी भैया, तेरी बहन ज़ैनब तुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तेरे साथ दूंगी। टुकड़ों को जमा किया, अब जमा करने के बाद कभी हुसैन टुकड़ों पर बेहोश हो रहे हैं तो कभी रो रहे हैं, हाय निशाने कासिम, हाय हसन का निशाने, हाय यतीमे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारिलाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के इस इबादत को कबूल फरमा, बारिलाह रसूल वाले दरगाह में जगह अता फरमा, बारिलाह इस मजलिस के सवाब को मरहूमी की खिदमत में इशार फरमा, मरहूमी की गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, परवरदिगार बानियाने मजलिस की हिफाजत फरमा, परवरदिगार इनकी हयात में इजाफा फरमा, इनके घर में बरकतों को रहमतों को नाज़िल फरमा, परवरदिगार बच्चों को तरक्की सारा फरमा, परवरदिगार हर गुस्से हर परेशानी मुसीबत को दूर फरमा,
ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما، آل محمد کا سایہ عطا فرما، آل محمد کا کرم عطا فرما، آل محمد کی محبت عطا فرما، آل محمد کی الفت عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین یہاں پر حاضر ہیں، مومنات میں سب کی حفاظت فرما، جائز حاجتوں کو روا فرما، بلا کی زیارت نصیب فرما، آل محمد کا سایہ عطا فرما، عزتوں میں اضافہ فرما، شہرتوں میں اضافہ فرما، رزقوں میں اضافہ فرما، بلندیوں میں اضافہ فرما، جو بیمار ہے شفا کامل عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کی حفاظت فرما، دشمنان آل محمد کو رزق و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیرات کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو ان کے آباد و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها